بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل جو ہے وہ آج آپ کے لیے استخارہ کا عمل لے کر آیا ہے۔ بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ کمنٹس کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں استخارے کا جو نہایت ہی آسان ہو، مفید اور کارگر ہو، تو ان سب بہن بھائیوں کے لیے یہ میں عمل لے کر آیا ہوں۔ اور یہ عمل جو ہے یہ انتہائی آسان بھی ہے، انتہائی مفید، مجرب اور کارگر بھی ہے۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ ایسے وظائف بتائے جو مشائخ بزرگان دین کے ہوں، علماء کرام کے ہوں، اور جو نہایت ہی مستند ہوں۔ تو اسی سلسلے میں یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا طریقہ کار ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے لازماً جو ہے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کو جو ہے اچھی طرح سمجھ سکیں اور صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے آپ اس عمل کو کر سکیں۔ تو بعد نماز عشاء جو ہے لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں اور عورتیں گھر کے اندر نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کے بعد آپ کسی سے بات چیت نہ کریں۔ نہ تو عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت کرنی ہے، اور نہ ہی عمل کے بعد کسی سے بات چیت کرنی ہے۔ عمل کرنے کے فوراً بعد جو ہے آپ نے لیٹنے کے لیے سو جانا ہے۔ تو اگر یہ بستر پر لیٹتے ہوئے اس عمل کو کر لیں کہ یعنی کہ بستر پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں اور اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے آپ سو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو نہایت ہی یکسو ہو کر ذہن کے اندر جو بات آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جس بات کے بارے میں آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ کر آپ اس عمل کو کر لیں۔ تو اس عمل کو کرنے کے دو طریقے ہیں، آپ کو جو بھی پسند ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ عورتیں، لڑکیاں، لڑکے، مرد حضرات، بزرگ حضرات، ہر شخص جو ہے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے ہر جائز حاجت اور جائز مقصد کے لیے، اور اس عمل کو جو ہے صرف آپ نے اپنی جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے طے کرتے ہوئے یا لڑکوں کے رشتے طے کرتے ہوئے، تو وہ اس عمل کو کر لیں، یا کسی بھی سلسلے میں کوئی استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو بعد نماز عشاء، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اول آخر جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام ہیں، یا علیم یا خبیر، یا علیم یا خبیر، ان دو مبارک ناموں کو آپ نے سجدے کے اندر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے سجدے کے اندر کرنی ہے، اور عمل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور خاموشی سے آ کر بستر پر لیٹ کر آپ نے سو جانا ہے، اور دائیں طرف کروٹ بدل کر آپ نے سونا ہے، جس طرح سنت کے مطابق سوتے ہیں اسی طرح آپ نے آ کر سو جانا ہے۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس عمل کو اس طرح کریں کہ سوتے وقت جس طرح لیٹتے ہیں نا، اس وقت آپ نے ان دو مبارک ناموں کو باکثرت پڑھنا شروع کر دینا کہ یہاں تک کہ آپ کو نیند آ جائے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر یا علیم یا خبیر، ان دو مبارک ناموں کو آپ نے پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں۔ اب یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا طریقہ کار جو ہے اپنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 کہ سجدے کے اندر یا علیم یا خبیر جو ہے آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آ کر بستر پر سو جائیں۔
دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سوتے وقت یعنی کہ سونے کے لیے لیٹ جائیں اور لیٹے ہوئے یا علیم یا خبیر باکثرت پڑھیں یہاں تک کہ نیند آ جائے آپ کو، اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر جو باکثرت پڑھتے رہیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ استخارے کے اندر آپ کو باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ نہایت ہی آسان اور مفید اور مجرب عمل ہے، تو کر کے دیکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔